اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نان فنجیبل ٹوکن، جسے ہم NFT کے نام سے جانتے ہیں۔ NFT آرٹ بیسیکلی ایک ڈیجیٹل آرٹ ہے جسے آپ تخلیق کر سکتے ہیں یا کسی کو آپ مالک بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے آرٹ میڈیم میں ڈیجیٹل ڈرائنگز، پینٹنگز، موسیقی، فلم، شاعری یا کتابیں شامل ہو سکتی ہیں۔ NFT آرٹ فنکاروں کو اپنے آرٹ کو جسمانی دنیا سے باہر فروخت یا کرائے پر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ NFT آرٹ ورک ڈیجیٹل آرٹ ہے جسے نقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ڈیجیٹل اثاثہ ہے جو خریدار کے پاس ہے اور وہ فروخت یا تجارت کر سکتا ہے۔ NFT آرٹ ورک ایک وسیع سوشل نیٹ ورک بنائے بغیر ڈیجیٹل آرٹ بیچنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ یہ NFT بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے، خود کو فروغ دینے کی رکاوٹوں کو کم کرتا ہے۔ NFT آرٹ خریدنے یا بیچنے کے لیے آپ کو بلاک چین سافٹ ویئر پلیٹ فارم جیسے ایتھرم یا بٹ کوائن سے کرپٹو کرنسی خریدنے کے لیے ایک کرپٹو والیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ NFT آرٹ کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے جن عام اصطلاحات کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، ان میں نمبر 1 پر ہے بلاک چین۔ یہ ایک لیجر ہوتا ہے جو لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ لیجرز چھیڑ چھاڑ سے محفوظ ہوتے ہیں اور ہر لین دین کا وقت ریکارڈ کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی بیسیکلی کرنسی کی کوئی بھی شکل ہے جو ڈیجیٹل ہے اور لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ورچوئل دنیا میں کرپٹو کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے اور لین دین کو بلاک چین پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ایتھرم۔ ایتھرم ایک بلاک چین نیٹ ورک ہے جسے آپ ڈیٹا پر کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے لین دین، بات چیت اور ایپس اور تنظیمیں بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایتھرم نہ صرف ادائیگی کا نیٹ ورک ہے بلکہ یہ گیمز، سوشل نیٹ ورکنگ اور مالیاتی خدمات بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے بٹ کوائن۔ ایتھرم کی طرح بٹ کوائن ایک بلاک چین پلیٹ فارم ہے جسے آپ خریداری، فروخت کاری اور تجارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا نام بھی ہے جو پلیٹ فارم کو ایندھن فراہم کرتا ہے۔ کرپٹو والیٹ ایک کرپٹو والیٹ جسمانی یا ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا استعمال نجی کلیدوں کو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے جو آپ کو آپ کے کرپٹو کرنسی تک رسائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کو خرچ کرنے، بیچنے اور وصول کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ NFT آرٹ اور روایتی آرٹ کئی طریقوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ NFT آرٹ زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے کیونکہ آرٹسٹ کمیشن کا پرسنٹیج مقرر کر سکتا ہے اور روایتی آرٹ کے برعکس اس آرٹسٹ کے ہر بار رائلٹی حاصل کرنے کے ساتھ دوبارہ فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک روایتی فنکار ہیں جو NFT بازار میں اپنے کام کی نمائش میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اپنے آرٹ ورک کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں تبدیل کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ NFT ڈیجیٹل آرٹ مارکیٹ پلیس میں کیریئر شروع کرنے کے لیے پہلے ڈیجیٹل آرٹ مارکیٹ اور ڈیجیٹل اکانومی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کی مہارت، ڈیجیٹل آرٹ بنانے کی صلاحیت، ایڈوب فوٹوشاپ، السٹریٹر یا ان ڈیزائن جیسے سافٹ ویئرز کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔